براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کیا تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر، وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق، ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2 ڈھائی بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا، اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ، شیلنگ کی، لاہور میں شیلنگ کی، جبکہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، یہ تو ایک مافیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے. لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد، کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے، بائی الیکشنز ہوئے، یہ ان کا الیکشن کمشنر تھا، اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی، وہ ہم جیت گئے. اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے، وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے. سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی، وہ ساری جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں، ایسی چیزیں ہمیں نہیں پتہ. جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں، ایسی چیزیں ہمیں نہیں پتہ. شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں. لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا، اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے، میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا، اور میرے اوپر تقریباً کنٹمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر. لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلیں کہ شہباز گل سے انہوں نے کیا کتنا تشدد کیا، جنسی تشدد کیا، یعنی ننگا کر کے ایک. اچھا، اور وہ ہے کون؟ وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. تو پہلے تو میرے سے مانا نہ جائے. پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی، میرے وکیل مجھے ملنے آئے، جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائیں تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. لیکن جو مجھے اعظم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی، وہ ساری دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سواتی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا. میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصراً اعظم سواتی پہلے آپ کو بتائیں ان سے کیا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر، نام نہاد جمہوری دور کے اندر، اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو خواہ اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے، لیکن ماورائے قانون، ماورائے آئین، اور پھر وہ سینیٹر جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو، اس کا ہیڈ ہے اور 17 سال سے سینٹ کے اندر ہے، اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں. آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو
तशद्दद का निशाना बनाने के साथ उनके कपड़े निकाले। आज मैं पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियन को ये कहता हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं अर्थ करूँगा उन लोगों को जो 2 घंटे तक ले गए, उन्होंने तशद्दद किया और फिर उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सेनेट और पार्लियामेंट के कपड़े निकाले। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये शोले कहीं आपकी अदलिया तक ना पहुँचें और कल किसी जज के कपड़े ना निकाले जाएं। फंडामेंटल राइट्स ही वो कानून है कि जिसके तहत आप 100 मोटो लेते हैं। आज आज़म स्वाति नहीं बोल रहा, आज पार्लियामेंट का एक अदना सेनेटर बोल रहा है, सिटिंग सेनेटर बोल रहा है। और अगर आप इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आपको इस मुल्क का कानून और इस मुल्क का आइन उस कुर्सी के ऊपर जो है बरजमा होने का कोई हक नहीं। इसलिए इंशाल्लाह ताला मैं मंडे को आ रहा हूँ कि जिस तरीके से सेनेट के पूरे मेंबरान है, और आज ये भी देखें कि पूरी सेनेट खड़ी है इस काम के ऊपर कि वो कौन लोग थे, किस जिल्लत से उन्होंने ये सोचा होगा कि इमरान खान की इस सफाई को गिराएं ताकि ये पैगाम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। 25 तारीख को भी आपके रेंजर ने डी चौक के अंदर तशद्दद किया, उससे हमारे इरादे और मुसम्मम हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि वक्त के साथ, लेकिन सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के कानून के, मैं वहाँ पे ये लेके जाऊँगा चीफ जस्टिस साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट के इस मेंबर की आवाज़ इसलिए कि वो दादा है। मेरी पोतियों के ऊपर जो ट्रॉमा है, अभी मैं इमरान खान साहब को ये बता रहा था कि बचपन में एक वाक़या हुआ था और आज भी बचपन का वो ट्रॉमा मुझे याद है। इसलिए सिविलाइज सोसाइटी हमेशा अपने बच्चों को ऐसी दहशत और ऐसे ट्रॉमे से दूर रखती हैं। तो ये मैं नहीं, मेरी वो 3 मासूम जो पोतियां हैं वो भी आपके दर पे आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसलिए एक ही बात है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, जुर्म जो भी होगा उसके मुताबिक अदालत जो है सजा दे, लेकिन मेरे अखलाक और किरदार को जिस तरीके से आपने अरशद शरीफ, समी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, साबिर शाकर, जमील फारूकी, बेशुमार हमारे दोस्त, जिस तरीके से उनको नंगा किया गया, इमरान रियाज को देख लें। आज अगर ये रविश है, अगर अदालत उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ों, आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और खुदा के फजल से वहाँ पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये कहूँगा कि मुल्क, जमहूरियत, अखलाक और किरदार इस तरीके से नहीं चल सकते। और यकीन है कि आपके इंसाफ के दरवाज़े, जिसके तहत आइन 1973 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए की तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक आपको 184(3) दिया गया है, उसके दरवाज़े खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मीडिया का सफ़र करने वाला और अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला या कोई जज, कम अज़ कम उसके कपड़े जो है दोबारा न मिले, दोबारा जो है उसको वो शर्मिंदगी न उठानी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया। मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। एक ये कि आज़म स्वाति के जब ये अंदर आए, इनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दीवारें फलांग के घर में आए, इनको बच्चों के सामने ये जो अभी बात कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पर सुन कि हमारे कब माशरे में ये चादर और चार दीवारी की रिस्पेक्ट नहीं थी। हमारा तो फैमिली सिस्टम है। बच्चों के सामने मारा इनको। जुर्म क्या था जी? तनकीद कर दीजिए किसी बड़े आदमी की,
کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک تنقید، ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن جو سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا. وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کو، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس بلائے ان لوگوں کو، یہ ایف آئی اے کو بلائے اور پوچھے کہ کس کے حوالے کیا گیا تھا جنہوں نے پکڑ کے ننگا کر کے ان کو مارا. اور بالکل وہی ہوا جو شہباز گل سے ہوا، اس کو بھی پکڑا دیا کسی کے حوالے. انہوں نے جا کے کوئی 1.5 دن رکھ کے اس کو مارا اور ننگا کر کے. جمیل فاروقی سے بھی یہی ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی پاکستان کا قانون نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہ جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکے؟ اور اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا بنارا ریپبلک. یہی تو بنارا ریپبلک ہے، یہی تو ہے. آپ نے کسی کو فیصلہ کیا، اچھا جی مجھے چیز اس کی پسند نہیں ہے، اس کو پھینٹا لگا دو، اس کو ذلیل کر دو، لوگوں کو ڈرا دو. بات یہ کہ کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے؟ کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں، کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی؟ نفرتیں بڑھیں گی. اپنے ملک کے اندر ہی آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور پارٹی سینیٹر اعظم سواتی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کو ان کے بچوں کے سامنے مارا گیا. میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں، یہ کہنا تھا اعظم سواتی کا. انہوں نے کہا یہ شعلے آپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور مزید کہا کہ اگر شہباز گل کے معاملے پر اعلیٰ عدلیہ نوٹس لے لیتی تو سینیٹر اعظم سواتی کو اس طرح تشدد کا نشانہ نہ بنایا جاتا. اعظم سواتی سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا بتائیں عمران خان نے آپ کو یہ کیا کرنے کے لیے؟ اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو کہ یہ عمران خان نے تمہیں کیا کرنے کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. یہ ملک کے دشمن ہیں. یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے، نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی. یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. اور سارا کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ بڑے بڑے جو اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ، وہ آ کے آج اوپر بیٹھ گئے ہیں. فائنانس منسٹر کون ہے؟ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ، شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے، وہ قاضی فیملی جو لنڈن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا. اور یہ جو ہے شہباز شریف، اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے. سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ، وہ جو ایف آئی اے کا کیس تھا. نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے. مفرور ملک کا مجرم ہے، وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے. جی آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں، اسے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ. آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام سینیٹرز کو، تمام پارلیمنٹیرین کو اور تمام وکلاء، میں سینئر وکیل ہوں. رشید رضوی، فاروق نائک، یہ میرے کلاس فیلو تھے. گولڈ میڈل میں نے لیا. امریکہ کے اندر ٹیکسس سپریم کورٹ میں نے وکالت کی. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالت عظمیٰ سے، اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ. اس لیے کہ اگر ایک سینئر وکیل کو اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو 17 سال میرے ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر، اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے، ہم ارتھ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام، عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا، پولیس نے. کس چیز کے لیے؟ جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر.
प्रोटेस्ट किस कर रहा है कि ये एक बदयानतदार इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, ये किसी भी कानून, किसी वकील से पूछ लें कि कभी इस तरह का अहमकाना फैसला कोई दे सकता है, किसी से पूछ लें। और उसके प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर ये साले मोहम्मद की तस्वीर है, इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने वो डाला हुआ है जिस तरह कि ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरिम है। ये MNA है जिससे इन्होंने ये भी तस्वीर खिंचाई है। और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी टीम को ख़ास तौर पे आज मुबारक देना कि फैटफ में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डलवाया था इन्होंने नून लीग ने, उसमें से मेरी टीम जिसमें हमाद उसके कैप्टन थे, हमाद अज़हर, और सारे इदारों ने मिल के टीम वर्क करके बड़ी मेहनत से, और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है कि आज हम फैटफ से निकल गए। से हूँ, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तरफ मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तवातर के साथ, तसलसल के साथ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने, एक ओहदेदार ने ये कह भी दिया कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। आपसे एक तो तस्दीक करना चाहूँगा, दूसरा सर जो आप ख़ुद यहाँ पे इसी नशिस्त में फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हो भी नहीं रहे, तो सर कौम ये जानना चाहती है, जिन हलकों में हम घूमते हैं, कि कितने % आप पुरुमीद हैं कि जो बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे बग़ैर लॉन्ग मार्च के नतीजा निकल सकता है? थैंक यू। देखें, मुज़ाकरात खैर बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, हमने किस चीज़ के लिए करने हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए, इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं, 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा वो केसेस सारे निकाल रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है, तो हम इलेक्शन चाहते हैं। आज आप देख लें बरतानिया में, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, बरतानिया के अंदर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी है, वो कुछ साजिश के तहत नहीं आए, वो एक पूरे इलेक्शन प्रोसेस से आए हुए, भारी अक्सरियत है उनकी। ऑपोजिशन कह रही है इलेक्शन करवाओ, हालांकि सिर्फ उनकी अंदर पार्टी की एक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो दूसरी इलेक्ट हो सकता है। यहाँ साजिश के तहत आए, 25-25 करोड़ रुपया वहाँ सिंध हाउस के अंदर पैसा चला, जिन्होंने लोटे बनाए। इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है, आप लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं, और फिर आके इकॉनमी उन्होंने तबाह कर दी, और फिर अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है। कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फ़ायदा उठा लें, ये होता ही नहीं है कहीं, वो मजाक हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त, जब पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की, जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे। इससे मैं क्या बात करूँगा जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान है कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया। आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया। तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है, तो
کیا یہ چاہتے ہیں کہ منظم طور پہ احتجاج ہو یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیوس ہو جائے؟ کیونکہ دونوں ہونا، اگر یہ منظم احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا. قوم تو تیار کھڑی ہے، قوم تو یہ ملک ہی بند ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کر لے کیا چاہتے ہیں. سے سر میرے دو سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی، ان کے حوالے سے بھی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آ رہا. آیا وہ گھر واپس آ گئے ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ کوئی تحریک انصاف کے وہ ظاہر سینئر رہنما ہیں؟ اور دوسری چیز کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے، کیا الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے یا کسی اور کا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. دیکھیں، الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں، یہ اتنا بزدل آدمی ہے، کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہی بزدل ہے. اس کے کیسز بھی ہیں، جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانی ہے. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے. اب پیچھے سے حکم، خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتا، ان کا گھر کا یہ نوکر ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور پارٹی سینیٹر اعظم سواتی اس وقت مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ وہ جمعے کو لانگ مارچ کی ڈیٹ بتا دیں گے. کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہیں تب تک جب تک انڈر گراؤنڈ ہے. جی سر، لانگ مارچ کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں کہ قوم تیاری کرے، پریپریشنز کرے. سر کیا پریپریشنز ہیں؟ کیسا لانگ مارچ ہوگا؟ کیا کوئی نیا سرپرائز ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی مختلف ہوگا باقی مارچز سے، بالکل مختلف ہوگا. ہم اسپیشلسٹ ہیں مارچز کے، ہمیں پورا تجربہ ہے اس کا. لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی اس باری مختلف چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے قوم کی کبھی بےتابی نہیں دیکھی مارچ کے لیے جو اس مارچ کی ہے. یعنی کیونکہ میں تو اپنی پوری پلاننگ کے تحت چل رہا ہوں نا، لیکن قوم اس وقت بےتاب ہے. ہر جگہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کب نکل رہے ہیں. عام لوگ، میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ عوام بہت تنگ ہے ان سے. تو وہ انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں، میرا یہ اندازہ ہے کامیابی اللہ دینے والا ہے. میرے نہیں خیال میں اس سے بڑا کبھی پروٹیسٹ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ قوم بےتاب ہے، کل بھی لوگ آپ کے خلاف فیصلہ آنے پر سڑکوں پر نکلے، اور آپ کے جو بہت زیادہ جو آپ کے لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم روڈز پر آ گئے اور اب لانگ مارچ کی کال دی جائے گی. آپ سر 25 کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ بلڈ شیڈ ہو. ابھی بات چیت کا اگر آغاز ہوا ہے کسی سٹیج پر، تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں، لانگ مارچ پرامن ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، میری 26 سال کی پولیٹکس میں سارا کچھ میں نے آئین اور قانون کے دائرے میں بیٹھ کے کیا. تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہماری مارچ میں کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا، بلکہ بڑا لوگ انجوائے کریں گے اس کو. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، فیملیز آئیں گی اس میں، یعنی لوگ ہر قسم کی پارٹیسپیشن شہریوں کی ہوگی اور لوگ انجوائے کریں گے، کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا یہ. لیکن اس میں ہم کسی قسم کا تشدد نہیں ہونے دیں گے، اور ہمیں پورا پتہ ہے تیاری ہماری کیا ہے. وہ میں پورا آپ کو نہیں بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانگ مارچ کی، یہ میں یا جمعرات یا جمعے کو کروں گا اس کی ڈیٹ، اور اس کے بعد بس پھر آپ کے سامنے یہ مارچ کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی. نہیں، وہ الیکشن کروائیں گے نہیں. عمران خان نے لانگ مارچ کا کہا ہے کہ جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دوں گا. قوم مارچ کے لیے بےتاب ہے، عوام ان سے تنگ آ چکے ہیں، یہ کہنا ہے عمران خان کا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا احتجاج کبھی نہیں ہوگا. ہم مارچ کے ایکسپرٹس ہیں، اور مارچ، یہ والا مارچ اب مختلف ہوگا پچھلے مارچ سے. جمعے کو تاریخ کا اعلان کروں گا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈیٹ کا اعلان کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ قوم مارچ کے لیے بہت بےتاب ہے. جمعرات یا جمعے کو ڈیٹ کا اعلان کر دوں گا. مزید یہ کہا کہ سیاسی جماعتوں کو جس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں.